زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صدر محترم، علماء اکرام، معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اور اہل علاقے کے تعاون سے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر میں جمع ہیں جہاں ہم دین کی باتیں سننے اور ان باتوں کو سن کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ صدر محترم کے نہایت قیمتی خطاب کے بعد، ناصحانہ کلمات کے بعد، میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا۔ جیسا کہ آپ سب نے اس بات کو سنا کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال 1446 کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس دنیا میں جو بھی قومیں ہیں، اس دنیا میں بڑی بڑی قومیں نئے سال کی شروعات بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ ان کے یہاں نئے سال کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے بڑے نئے نئے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ ساری قومیں نئے سال کی خوشیاں مناتی ہیں۔ نیا سال جب آتا ہے، نئے سال کو استقبال کے لیے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی یہ بدقسمتی کہا جائے کہ جب امت مسلمہ پر نئے ہجری سال کی آمد ہوتی ہے، نئے ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے، تو اس امت کی اکثریت اور اکثر و بیشتر افراد نئے سال کا استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی اپنے گریبانوں کو چاک کر رہا ہے، کوئی نئے سال کے استقبال میں اپنے سینوں کو پیٹ رہا ہے، کوئی نئے سال کے استقبالوں میں ایسے بدعات و خرافات کو انجام دے رہا ہے جن ایک ایک چیز پر اگر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو وقت کم پڑ جائے کہ امت مسلمہ کی وہ قوم، نبی کی یہ امتی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے نعمت سے مالا مال کیا تھا اور توحید کو سب سے بیش قیمتی دولت قرار دیا تھا، آج وہ توحید سے کس قدر کوسوں دور ہیں، توحید کی تعلیمات سے وہ کس قدر دور ہو چکے ہیں، یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب خود اس کے شاہد ہیں۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں، اطراف میں دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ توحید کو چھوڑ کر سب کچھ ہے، اصل اور جو حقیقی دین ہے اس دین کو چھوڑ کر ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے اور لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نبی کے امتی، جس نبی کو ماننے کے ہم سب مدعی ہیں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں،
تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات کو دیکھیں اور نبی نے جن چیزوں میں، جن معاملات میں جن چیزوں کو بتلائے ان چیزوں پر عمل کریں؟ یہ پہلا مہینہ ہجری سال کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ یہ اس مہینے کا مسنون عمل ہے کہ سب سے افضل کام اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے، عمومی طور سے روزہ رکھنا اور خصوصی طور سے یوم عاشوراء 10 محرم اور اس سے ایک دن قبل 9 محرم کا روزہ رکھنا۔ اور پیارے رسول نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اگر ایک مسلمان اس دن یعنی عاشوراء کے دن، محرم کے دن روزہ رکھیں گے 10 محرم کو، تو اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ اس مہینے کا مسنون عمل اور سنت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب روزہ رمضان کے بعد یہ، بلکہ صحابہ اکرام رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کو رکھوایا کرتے تھے، بلکہ عاشوراء کا روزہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عاشوراء کا روزہ یہ فرض تھا۔ اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اختیار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو چاہے وہ رمضان کا روزہ رکھے، جو چاہے رمضان کا روزہ رکھے اور اس کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو یہ اس روزے کی اور اس مہینے میں روزے کی فضیلت تھی۔ لیکن جب آج ہم نظر دوڑاتے ہیں، گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں سے ڈرایا تھا اور اسے زمانے جاہلیت کی رسم و رواج قرار دیا تھا وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ کہا کہ اربعٌ فی امتی من امور الجاہلیت لا یترکونہن، 4 جاہلیت کے ایسے کام ہیں، جاہلیت کے ایسے رسم و رواج ہیں جو میری امت میں پائے جائیں گے اور یہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں، 4 ایسے کام ہیں جو پائے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی اور آج بھی پائے جائیں گے۔ آپ نے پہلی بات کہی، آپ نے کہا کہ الفقر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ آپ نے کہا کہ 4 یہ کام یاد رکھیں اور دیکھیے، اور پھر اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ کیا یہ سارے کام پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں۔ یہ کام مسلمان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کے محبت کا دم بھرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ الفخر فی الاحساب، قومیت پر فخر کرنا، ہم کون ہیں؟ ہم سید ہیں، فلانے کون شیخ ہیں، یہ کون ہے؟ یہ انصاری ہیں۔ اپنی قومیت لے کر لوگ کنارے ہیں اور امت کا جو شیرازہ ہے وہ منتشر ہے اور لوگ اسی میں خوش بنے ہوئے ہیں۔ پیارے رسول نے کہا کہ قومیت پر فخر کریں گے لوگ، اپنی قومیت کو، اپنے آپ کو، اپنے قبیلے اور خاندان کو بڑا جاننا۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، حسب و نسب میں تانا دینا، آپ فلاں خاندان سے، ہم تو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے اونچا خاندان ہی کوئی نہیں ہے، اس علاقے کے سب سے بڑے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ سب دعوہا فإنہا منتنہ، چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو، جاہلیت کی بدبودار چیزیں، یہ بدبودار چیزیں ہیں جس نے امت کا بیڑا گر کے کر رکھا ہے۔ پیارے رسول نے کہا کہ یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور امت میں بھی یہ پائے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کہا والاستسقاء بالنجوم، اسی طرح زمانے جاہلیت میں کام ہوتا تھا جو آج بھی ہو رہا ہے کہ اپنے احوال لوگ دریافت کریں گے ستاروں سے، یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ اس طرح گردش کر رہا ہے تو یہ کام ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بارش کو طلب کریں گے ستاروں سے، فلاں مہینے میں بارش ہوتی ہے، یہ کوئی اب یہ کہا جائے کہ جون کے آخر سے بارش شروع ہوتی ہے، جولائی میں بارش ہوگی، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف انہی باتوں پر اعتماد کیا جائے، یہ کہا جائے کہ فلاں نکشتر فلاں ستارہ جب اس طرح گردش کرے گا تب بارش ہوگی، جب یہ ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اور پیارے رسول نے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ پایا جائے گا۔ اسی حدیث میں آخری ٹکڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی پایا جائے گا اور پایا جا رہا ہے۔ اور پیارے رسول نے اسی حدیث میں کہا کہ والنائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر قیامت کے دن اگر موت سے پہلے وہ توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں وہ حاضر ہوگی کہ اس کے اوپر
اس کے جسم پر تارکول کی شلوار اور اس کے جسم میں اوپری حصے میں خارش زدہ قمیص وہ پہنے ہوئے ہوگی. یعنی اسے اتنی تکلیف دی جائے گی، وہ ایسی تکلیف میں ہوگی گویا کہ وہ جو شلوار پہنے ہوئے ہوگی وہ تارکول کی شلوار ہوگی، اور اسی طرح خارش زدہ قمیض، اس کے جسم میں اتنی خارش ہوگی، کھجلی ہوگی اس طرح کی وہ اسے قمیض پہنا دیا جائے گا. اور پیارے رسول نے ہر ایسے کام سے برات کا اظہار کیا جو کام زمانے جاہلیت کے کام سے میل کھاتا رہا ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں گھر کی عورتیں ایک ان کی بیوی کے سر میں ان کی بیوی کے گود میں ان کا سر تھا، سب عورتیں گرد و پیش میں چیخنے چلانے لگتی ہیں، واویلا کرنے لگتی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری اس وقت جواب دینے کے حالت میں نہیں ہوتے. جب افاقہ ہوتے آپ کہتے حضرت ابو موسیٰ اشعری نبی علیہ السلام کے صحابہ پر ان ساری تعلیمات کا اثر کیسا ہوتا تھا؟ اپنے گھر کی عورتوں سے آپ کہتے ہیں کہ میں بری ہوں اس لیے کہ ہمارے نبی بری ہیں ایسے سارے کاموں سے. سر منڈوا، جو غموں کے مارے اپنا سر منڈوا لے، جو بال کھول کر واویلا کرے، بال کھول کر اپنے غموں کا اظہار کرے، ان سارے کاموں سے میرے نبی نے برات کا اظہار کیا، اور میں بھی سارے کاموں سے برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جو آدمی اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے رخساروں پر مارے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، چاک کرے، اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح اس مہینے میں ظلم کرنے سے منع کیا گیا. اس مہینے میں حرمت والا یہ مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب حرمت والا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے، اس غلط فہمی کو دور کر لیا جائے کہ یہ حرمت کا تعلق ہجرت کے 60 سال بعد سے نہیں ہے کہ 62 ہجری میں جب قصہ رونما ہوا، مقتل حسین کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ مہینہ حرمت والا ہو گیا، بلکہ یہ مہینہ حرمت والا اس دن سے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تھا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد 12 تھی اور 12 میں 4 حرمت والے مہینے، اور یہ اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ غلط فہمی ہے کہ اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی جب سے واقعہ قتل حسین رونما ہوا، اس کے بعد سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی. یہ مہینہ جس میں ہجرت کی شروعات ہوئی، جس میں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، اور یہ مہینہ جو حرمت والے مہینے کا پہلا مہینہ ہے. اور پیارے رسول نے کہا کہ السنہ 12 شہرن، یہ سال یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اس میں 4 ہی حرمت والے مہینے، 3 متوالیات، 3 پے در پے ایک کے بعد دیگرے. اور وہ 3 پے در پے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور ایک اس کے بعد رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارے حرمت والے مہینے یہ اس دن سے جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. یہ ہجرت کے 60 سال بعد سے جب 62 ہجری میں جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو جب یہ حرمت والے مہینے آئے تو اس میں ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے بچو، ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے بچو. ظلم کی سب سے بڑی قسم یہ کہ اللہ کے ذات کے ساتھ، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور سب سے بڑا عدل یہ توحید ہے. اس دنیا میں سب سے بڑے عدل کو قائم کرنا ہے تو توحید کو قائم کیجیے، اور سب سے بڑے ظلم سے روکنا ہے تو شرک سے روکیے. تو سارے طرح کے ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا کہ ظلم نہ کیا جائے، اور ظلم کی ایک دوسری قسم یہ تھی کہ قتل و خوریزی سے روکا جائے. اور اسی لیے کہا کہ لوگ جب حرمت والا مہینہ ہوتا تھا تو اسلام سے پہلے بھی ظلم و زیادتی سے، قتل و خوریزی سے رک جاتے تھے، باز آ جاتے تھے. اس کے بعد جب ختم ہوتا تھا پھر لڑنا شروع کرتے تھے. تو اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو ان مہینوں میں تم ظلم و زیادتی مت کرو. یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ظلم و زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے، اور جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ظلم و زیادتی، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم کرنے سے منع ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، اس کو حقیر جانے، اس کے حقوق کو ہڑپے. لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ اس امت کی اکثریت بہت سارے لوگ ظلم و زیادتی کے شکار ہیں، اور ان لوگوں پر
ان لوگوں پر جو اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت ہے، جو اس امت کی سب سے برگزیدہ جماعت ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھ کے میں نے اپنی بات شروع کی، وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں 3 طرح کے مسلمانوں کا ذکر کیا۔ اس آیت میں 3 طرح کے مسلمانوں کا ذکر کیا اور ان کے لیے 2 بشارتیں سنائی۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے اس آیت میں 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، 3 طرح کے مسلمانوں کا۔ پہلا ذکر کیا گیا ان لوگوں کا، ان مہاجرین کا جو لوگ ہجرت کرنے میں اور اسلام لانے میں سابقین اولین تھے، سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسرے وہ لوگ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان لوگوں کی اتباع کی۔ آئیے سمجھتے کہ یہ مہاجرین اور انصار یہ کون سے لوگ تھے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ ایک آدمی، مہاجر سے مراد وہ ہے جن لوگوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مکہ سے وہ مدینہ چلے گئے۔ ایک انسان کا بسا بسایا گھر ہو، کاروبار ہو، رشتے ناتے ہو، سب کچھ ہو، اس کے بعد اس سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، چھوڑ کر تم دوسرے شہر جا کر آباد ہو جاؤ۔ اس کے دل پر کیا گزرتا ہے، کسی کے اوپر اگر یہ حال پڑی ہو تو وہ اس کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو، اس درد کو وہ بخوبی جھیل سکتا ہے، بتلا سکتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرا ہوگا کہ جب ایک بسا بسایا گھر اجاڑ دیا جائے، جب اس سے کہا جائے کہ تم اس گھر کو، اس شہر کو چھوڑ دو۔ مہاجرین وہ تھے جنہوں نے دین کی خاطر، وہ بھی دنیاوی غرضے کے لیے نہیں، دین کی خاطر جنہوں نے اپنے وطن کو، اس سرزمین کو جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا، اپنا کاروبار بسایا تھا، جہاں ان کے اعزاء و اقربا سب تھے، اس کو چھوڑ کر ان لوگوں نے مدینہ ہجرت کی۔ انہیں کہا جاتا ہے مہاجر، انہیں کہا جاتا ہے مہاجر جس نے نبی کے تعلیمات کو سب سے پہلے قبول کیا، اور قبول کر کے نبی کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنا وطن خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا اپنے وطن کو۔ اس کے بعد انصاریوں کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے کیا کہ ان لوگوں نے جب مدینہ، مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے سینوں سے لگایا، اپنے گلوں سے لگایا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ مہاجرین کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ اپنی بیوی تک، کئی کئی بیویاں تھی تو بیوی دینے کے لیے تیار تھے، اپنا کاروبار دینے کے لیے تیار تھے۔ انصار وہ تھے جسے تاریخ نے انصار کہا، جسے قرآن نے انصار کہا۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ مددگار تھے، یہ انصار ہیں جن کے دلوں میں نرمی تھی۔ یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار، یہ ایسے ہی انصاری نہیں بن گئے، یہ ایسے ہی مہاجر نہیں بن گئے، بلکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے سب سے پہلے وحی الہی کو سنا اور اس وحی کو آگے پہنچانے کے لیے طرح طرح کے مصائب و مشکلات کو برداشت کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جو وحی الہی کی سب سے پہلی مخاطب تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس دین کے لیے ایثار و قربانی کے وہ نمونے پیش کیے جس کو دہرانے سے تاریخ عاجز نظر آتی ہے۔ ایثار و قربانی کے ایسے نمونے پیش کیے، ایسی مثالیں پیش کی جو تاریخ میں دہرائی نہیں جا سکتی۔ صحابہ کرام وہ تھے، یہ ایسے ہی لوگ نہیں تھے۔ انصار جس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ، مہاجرین جس میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ، اور دین کے خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے وہ تیار تھے۔ بڑے بڑے لوگ جب دین کے خاطر سب چلا جاتا ہے تو ان کی زندگی میں کیا اتھل پھتل ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی پڑھا؟ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنا آسان ہے، لیکن صحابہ کرام کی قربانی کو دہرانا یہ ناممکن نہیں تو محال ہے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جو بڑے پیسے والے تھے، پیسے والے صحابی، ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے۔ پیارے رسول ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مکہ میں ہجرت کے بعد ان کو دیکھ کر جو ان کے جسم کا جو حال ہوا تھا، ان کو دیکھ کر پیارے رسول حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہتے تھے کہ مکہ میں ان سے اچھے کپڑوں میں کسی کو نہیں دیکھا کرتا تھا، ان سے زیادہ سوار کر کوئی بال نہیں چلتا تھا، ان سے اچھے بالوں میں کسی ایک کو نہیں دیکھتا تھا، ان سے اچھی خوشبوؤں کا استعمال کوئی نہیں کرتا تھا۔ اور آج حال یہ کہ جو آدمی مصائب و مشکلات کو جھیلتا رہتا ہے اس کا جسم عادی ہوتا ہے،
لیکن جو آدمی مصائب و مشکلات کو جھیلتا نہیں ہے، جو بچپن سے عادی نہیں ہوتا ہے، جب مصائب و مشکلات اس کے اوپر آ جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مدینہ گئے یہ لوگ تو حضرت مصعب بن عمیر اور کچھ ان جیسے صحابہ کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں، جسم کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، چمڑیاں ان کی ساتھ نہیں دیتی تھی۔ اس کے بعد اسی پر بس نہیں کہ صرف جسم میں تکلیفیں ہوئی، اس کے بعد اسی حالت میں زندگی ایسے ہی چلتی رہی، شہادت ہو گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب شہید ہوئے تو مسلمانوں کا عالم کیا تھا، مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھانا سامنے جب اس واقعے کو یاد کر لیتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطار کے وقت طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے لگائے جاتے ہیں، اور وہ حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه اما ازار و اما رداء، کہ آج ہمارے سامنے انواع اقسام کے کھانے ہیں، طرح طرح کی ورائٹی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے۔ ایک مسلمانوں کے اوپر ایک وہ وقت بھی تھا کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني، کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن تواضع دیکھیے، کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے افضل تھے، لیکن اس وقت حال مسلمانوں کا یہ تھا کہ دو کفن نہیں ان کو ملا، اما ازار و اما رداء، یا تو اوپر کا کپڑا تھا یا نیچے کا کپڑا تھا، یعنی اگر اما ان غطی راسہ بدت رجلا، اگر سر ڈھاکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور اگر پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اس کے بعد نبی نے کہا کہ اذخر گھاس سے پیر ڈھاکا جائے اور ان کو ایسے ہی دفن کیا جائے۔ یہ صحابہ تھے، یہ انصاری تھے، یہ مہاجرین تھے۔ آج صحابہ کے بارے میں بات کرنا اور صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کر دینا، اس سے بڑی ناقدری صحابہ کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ نے اس کا پھل اور اس کا نتیجہ ان کو کیا دیا۔ یہی غزوہ احد میں جب جو لوگ شہید ہوئے، پیارے رسول نے کہا کہ یہ لوگ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ان کی روحیں سرخ سبز پرندوں کے پیٹوں میں بنا دی گئی ہے، ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جنت کے نہروں میں پر آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، ان کی روحیں کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسی صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ روحیں جب اب کھا کر اور سو کر مزے لے رہی ہیں، جب لطف اندوز ہونے لگتی ہیں، اتنا لطف اندوز ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں اللہ سے کہ مولا کاش کہ ہمارے گھر والوں کو دنیا میں بھی یہ خبر پہنچتی کہ ہمارے ساتھ موت کے بعد کیا معاملہ کیا گیا، ہمیں کتنی نعمتیں دی گئی۔ کاش کہ دنیا والوں کو بھی یہ پہنچتی کہ اسلام کے خاطر اور دین کے خاطر شہادت کے بعد ہمیں کیا مقام و مرتبہ ملا ہے، کیا رتبہ ملا ہے۔ اللہ نے کہا کہ گھبراؤ مت، تمہاری باتیں دنیا تک پہنچے گی۔ قرآن میں آیت نازل کی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جو شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی ویسی ہے جیسی جو اللہ کو پتہ ہے۔ ان کی زندگی نارمل عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی اللہ کے علم کے مطابق ان کی زندگی ہے، جہاں ان کو رزق بھی دیا جا رہا ہے، جہاں وہ زندہ ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں نعمتوں سے۔ تو مہاجرین اور انصار کا گروہ وہ تھا، صحابہ کا گروہ وہ تھا جس کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور تیسرا گروہ والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا گروہ وہ جن مسلمانوں نے یا بعد کے جو صحابہ تھے، صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بات جان لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ صحابہ کے یہاں کیٹیگری ضرور ہے۔ صحابہ کے بارے میں علماء نے یا قرآن و سنت میں کیٹیگری ضرور بنائی گئی کہ یہ سب سے افضل ہے، یہ اہل بدر ہیں، یہ اہل احد والے ہیں، یہ بیت رضوان والے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ کیٹیگری ضرور بنائی گئی، لیکن اس کیٹیگری بنانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کیٹیگری سے باہر کے جو صحابہ ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا ان کے شان میں گستاخی کی جائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے، سب سے بہتری اور خیر کا وعدہ کیا ہے۔ تو کہا کہ جو بعد میں جو صحابہ ہے یا اس صحابہ کے منہج پر، والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کے منہج پر چلنے والے جو بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ صحابہ کا ایمان یہ معیار ہے۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے کہا کہ اگر لوگ ایمان چاہتے کہ کیسے ان کا ایمان صحیح ہوگا تو صحابہ کی طرح ایمان لے آئے۔ اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئے تبھی وہ راہ راستے پر آئیں ہوں گے، تبھی وہ صحیح راستے پر آئیں گے، اگر وہ صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں گے۔ تو والذین اتبعوہم بإحسان کہہ کر اللہ نے کہا کہ جو بعد کے جو صحابہ تھے یا قیامت تک جو بھی مسلمان صحابہ کے منہج پر صحابہ کے راستے پر چلیں گے وہ سارے لوگ اس فضیلت کے مستحق ہیں جو آگے سنائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تین لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد دو بشارتیں سنائی گئی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی بشارت یہ سنائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذرا ٹھہریے اور آیت میں غور کیجئے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے مقام و مرتبے کے لیے یہ بات کافی تھی، ان کے مقام و مرتبے کے لیے بات کافی تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہاں ساتھ میں یہ جملہ ایڈ کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ مصائب و مشکلات آئے، کسی معاملے کو آدمی اپنائے اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایسے ہی وہ اس کو جھیل جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آدمی اختیار کرے اور پوری لگن سے، پوری محنت سے، پورے لگن اور محنت سے ان مصائب و مشکلات کو ہنستے ہوئے گزارے۔ صحابہ کرام کی جماعت یہی تھی جس نے جب سے کلمہ توحید کا اقرار کیا، نبی کے ساتھ لگ گئے وہ لوگ، تو اس کے بعد جو کچھ بھی آیا، جو کچھ بھی ہوا، حالات جیسے بھی پیدا ہوئے، ان کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں، ان کی استقامت نہیں ہلی، بلکہ جب سے انہوں نے نبی کا ساتھ پکڑا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب سے دین کے خاطر انہوں نے سارے لوگوں کو چھوڑا تو دین کے راستے پر ہی وہ لگ گئے، تو وہ لوگ اس پر راضی تھے۔ سارے مصائب و مشکلات کو ان لوگوں نے ہنستے ہوئے گزارا، جھیلا نہیں بلکہ گزارا ان لوگوں نے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور دوسری بشارت یہ دی گئی کہ جب لوگ ایسے ہیں، جب یہ جماعت ایسی تھی، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا میں ان کے بارے میں نبی یہ بشارت دے دے کہ ان کو آگ نہیں چھو سکتی، دنیا میں ان کے بارے میں یہ بشارت دے دی جائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی جائے، دنیا میں انہیں جہنم کے آگ سے بچنے کی خوشخبری سنا دی جائے، اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری آیت سورہ توبہ کی یہ بھی آیت ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں کچھ مشکل وقت کا تذکرہ کیا اور وہاں پر ان لوگوں کو یاد کیا گیا جن لوگوں نے اس مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم۔ اللہ نے فرمایا یہاں تذکرہ کن لوگوں کا کیا جا رہا ہے؟ یہاں تذکرہ ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے ساعت العسرہ میں نبی کی مدد کی۔ ہم بھی سورہ توبہ پڑھے ہوں گے، کتنے بار پڑھے ہوں گے اور گزر گئے ہوں گے۔ یہ ساعت العسرہ کیا ہے؟ یہ مشکل اور تنگی کا وقت کیا تھا؟ جس مشکل اور تنگی کے وقت میں صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا، اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی حالت کی طرف توجہ کی، جن لوگوں نے، جن مہاجرین اور انصار نے نبی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے کہ یہ مشکل وقت کیا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ یہ مشکل وقت کیا تھا؟ کہتے مشکل وقت وہ تھا کہ مسلمان غزوہ تبوک کے لیے، جو 9 ہجری کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے لیے مسلمان نکلتے ہیں اور مسلمان نکلتے ہیں، مدینے کا موسم ایسا ہے کہ سخت گرمی کہتے ہیں، گرمی کے مارے حالت یہ کہ ایسا لگ رہا تھا گردنیں الگ ہو جائیں گی، لوگ پیاس کے مارے مرے جا رہے تھے، پیاس کے مارے سانسیں دم ان کا نکل جا رہا تھا۔ کہتے لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے تک پر مجبور تھے، اس کے اوجڑیوں کو چوسنے تک پر مجبور ہو گئے تھے، اور کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے اپنے سواریوں کو ذبح کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، لوگ سیراب ہوتے ہیں،
حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ لوگوں سے یہ گزارش کیجئے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، لوگوں کے پاس جو بھی روکھا سکھائے لے کر آئیں، حاضر کریں، آپ اس میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ کہتے ہیں لوگ کوئی مٹھی بھر جو لے کر پیارے رسول کے پاس آتا ہے، کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر پیارے رسول کے پاس آتا ہے، آ کر کچھ سامان جمع ہوتے ہیں، آپ اس میں برکت کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ کھاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کا وقت، یہ مشکل اور تنگی کا وقت ایسا تھا کہ بعض مسلمان ایسے تھے جو ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چبانے تک پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ایک کھجور کے 2 حصوں میں 2 مسلمان گزارا کر رہے تھے، اس کا ایک کھجور کو 2 مسلمان چبا رہے تھے۔ یہ مشکل اور تنگی کا وقت تھا۔ جب مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے ایسے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اللہ نے کہا کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ۔ جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک فریق کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، لڑکھڑا گئے تھے، لیکن صحابہ اکرام کی یہ جماعت ایسی تھی، مہاجرین اور انصار کی، جو لوگ ایسے وقت میں بھی، مشکل اور تنگی کے وقت میں نبی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ جب جماعت ایسی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا رتبہ کیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آج صحابہ کے بارے میں باتیں کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کسی کا عقیدہ خراب ہے، معاف کیجئے، بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کے بارے میں ہم بدگمانی کے شکار ہیں، بلکہ بیان کرنے کی وجہ یہ کہ یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، یہ عقیدے کا جز ہے۔ جس طرح ہم توحید پر باتیں کرتے ہیں، جس طرح ہم ایمان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی صحابہ کے بارے میں باتیں کرنا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں نے عقیدہ کی کتابیں لکھی ہے، بڑی بڑی کتابیں، ان لوگوں نے صحابہ اکرام کی محبت، صحابہ اکرام کے حقوق پر باتیں کی ہے۔ جامعہ سلفیہ جیسے ادارے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے ادارے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی نے عقیدہ کے 135 مسائل کو، موٹے موٹے مسائل کو ذکر کیا جو اہل سنت کی پہچان ہے، یعنی آدمی صحیح راستے پر ہے تو اس کو یہ کام کرنا چاہیے جو باتیں انہوں نے بیان کی۔ اس میں ایک بات انہوں نے صحابہ کے تعلق سے بھی بیان کی، اور کہا انہوں نے صحابہ کے بارے میں سلف کا جو عقیدہ تھا، جو صحیح منہج پر چلنے والوں کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کیا۔ امام طحاوی نے کہا کہ وَنُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ کہا کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک جملہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی چاہے کتنا بڑا بھی اسٹیج سجا لے، جتنی بڑی بڑی اس کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہوں، اور اگر ایک صحابہ کے بارے میں بھی وہ بد زبانی کر رہا ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ راستے سے بھٹک گئے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ وَنُحِبُّ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ کسی کے بارے میں ہم افراط سے کام نہیں لیتے کہ ان کو ہم نبی بنا دیں، ان کو ہم معبود بنا دیں، بلکہ ہم ان کو صحابی سمجھتے، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ اسی پر رکھتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی سے ہم برات کا بھی اظہار نہیں کرتے۔ سارے صحابہ ہمارے ہیں، ابو بکر اور عمر ہمارے ہیں، عثمان و علی ہمارے، طلحہ و زبیر بھی ہمارے ہیں، اور اس کے بعد متاخرین صحابہ جسے بھی نبی کی صحبت مل گئی وہ سارے صحابی ہیں، اور ان سب سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ صحابی ہر وہ بندہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بی ومات علی الاسلام، ہر وہ آدمی یا عورت جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی، نبی کو دیکھا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس کا اسلام کی حالت پر انتقال ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے حدیثوں کو روایت کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے نبی کے ساتھ غزوہ کیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بینائی موجود رہی ہو اور اس نے نبی کو دیکھا ہو۔ اگر نہ بھی دیکھا ہو، حدیثوں کو روایت نہ بھی کیا ہو، غزوات میں شرکت کرنے کا موقع نہ ملا ہو، تب بھی وہ صحابی ہے، اور وہ سب، ان سب کے لیے وہ سارے فضائل ہیں جو ابھی تک بیان کیا گیا اور جو اور موجود ہیں۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ سب سے ہم محبت کرتے، کسی سے بھی برات کا اظہار نہیں کرتے۔ اس کے بعد آگے کا جملہ اور زیادہ حساس ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کہ جو بھی صحابہ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں، صحابی سارے صحابہ سے محبت کر، یہ دین و ایمان کا حصہ، اور جو بھی کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ہم بھی اس سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔
وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، ان کا ذکر سو کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ حکم اور فیصل بنا ہوا ہے۔ آج بہت سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، یہ حق پر تھے، وہ باطل پر تھے۔ پیارے رسول نے کہا اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، میری مسلمانوں، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، اگر ان میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو زبان کو روک لو، اگر کچھ منفی باتیں تب بھی اسے بیان کرنے کا حق اور اختیار نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں تھے لیکن وہ مغفور تھے۔ صحابہ اکرام معصوم نہیں تھے لیکن اللہ نے ان سے رضا اور رضوان کا وعدہ کیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، ان کے لیے بشارتیں سنائی گئی، انہوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کا نتیجہ انہیں دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ نبی کے ساتھ کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا انہیں۔ تو امام طحاوی نے کہا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، کیوں؟ لِأَنَّ حُبَّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، کیونکہ صحابہ سے محبت یہ عین دین و ایمان اور احسان ہے۔ صحابہ سے محبت، جو بات میں نے شروع کی کہ صحابہ سے محبت کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ صحابہ سے محبت یہ عین دین و ایمان اور احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ عین کفر ہے، عین نفاق ہے اور عین سرکشی ہے۔ ایک آدمی صحابہ کے بارے میں غلط بیانی کرے، وہ معاف کیجئے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں بیان کرے، یہ اس کے تقوی کا معیار نہیں ہے، چاہے وہ جتنا اس کے علاوہ دوسرے معاملوں میں دین پر عمل پیرا ہو۔ امام طحاوی نے کہا کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اس لیے کہ یہ اختیار یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ بات سمجھنے کی۔ یہ اختیار صحابہ اکرام کا اختیار یہ کہاں سے تھا؟ کس نے اختیار کیا تھا؟ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ نبی کو کہیں اور پیدا کیا جاتا، نبی کہیں اور ہوتے، کوئی اور نبی کا ساتھی ہوتا؟ آج جب نبی کے صحابہ کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے تو یہ صرف صحابہ کے بارے میں باتیں نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پر اور اس کے بعد اللہ پر یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور نبی نے ایسے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، ایسے لوگوں کا تزکیہ فرمایا۔ امام ابن جریر الطبری، بڑی ضخیم ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے اثر کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے جن لوگوں کا اختیار کیا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے ان بندوں پر درود و سلام ہو، سلامتی ہو ان بندوں پر جنہوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت تھی جس سے اللہ نے منتخب کیا تھا، یہ صحابہ کی جماعت تھی جسے اللہ نے منتخب کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، صحابہ اکرام سے پاکیزہ دل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ صحابہ اکرام کو دل کی جانچ پڑتالی اللہ نے کی ہے، کسی مشین نے نہیں کی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے اچھا دل صحابہ اکرام کا پایا تو ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کر لیا۔ محمد الرسول اللہ، جو آیت آپ نے سنی اس کی وضاحت کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو قاری صاحب نے جلسے کے شروع میں قرات کی اس میں سورہ فتح کی آخری آیت اللہ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد یہ اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ نبی کے ساتھ تھے، اور ان لوگوں کی 1 2 نہیں 6 یا 7 صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ لے آئیے دنیا میں کوئی ایسی جماعت جو یہ ساری صفات پر کھری اترتی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو نبی کے ساتھی تھے وہ کفار پر سخت تھے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی، یہاں بھی یہ منہج کی بات ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کفار کو چھوڑ کر وہ مسلمانوں پر سختی دکھلا رہا ہے، یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ وہ مسلمانوں پر سختی دکھلائے اور کفار سے یارانہ ہو اس کا، اس لیے کہ جو صحابہ اکرام کی جو صفت ہے وہ کفار پر سخت تھے، رحماء بینہم۔ دوسری صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ آپس میں بڑے رحمدل تھے۔ ساری داستانیں جھوٹی ہیں، سارے قصے کہانی فرضی ہیں، جس میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ صحابہ میں کتنی چپکلش تھی، کتنی عداوتیں تھی، کتنی دشمنی تھی۔ ایک واقعہ سناؤ ضمناً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام کسے بھیجتے ہیں؟ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کو۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نبی سے یہ حدیث سنی کہ کل رحم ان کے ہر رشتہ داری
اور ہر قرابت داری، ہر نسب نامہ جو ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا۔ پیارے رسول نے کہا کہ ہر نسب نامہ یہ دنیا میں ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنتے اور سن کر حضرت علی کے پاس ان کے بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس بچی کے لیے تو میں نے اپنے بھتیجے کو سوچا تھا، میرا بھتیجا جعفر کا لڑکا، میں نے اس کو ہی لیے اپنے اس بیٹی کو سوچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لیکن آپ کی اس بیٹی کا جتنی شدت سے منتظر ہوں، آپ کا بھتیجا نہیں ہے۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، صحابہ کے بیچ میں حضرت عمر دوبارہ آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا، تم لوگ مجھے مبارکباد نہیں دے رہے ہو؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ بتایا جاتا ہے، حضرت علی بتاتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا ہے، میں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا نکاح کس سے ہوا، یہ بات قابل ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم بنت علی سے نکاح کیا ہے۔ ام کلثوم جو علی کی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ حضرت عمر ہے۔ یہ اہل بیت میں سے علی اور دوسرے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی بیٹی ان کو دے رہے ہیں اور خوش ہے اس پر کہ نبی کے گھرانے سے رشتہ داری جوڑنے کے لیے حضرت عمر نے شادی کی تھی۔ کہا تھا کہ نبی کے منہ سے، زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی تھی۔ یہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ ساری داستانیں اگر آپ پڑھیں گے، آپ تحقیق کریں گے، ساری داستانیں آپ کو فرضی ملیں گی کہ ان میں آپس میں کسی طرح کی عداوتیں نہیں تھی، سب بڑے رحم دل تھے آپس میں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع و سجدے کی حالت میں، ان کے زندگی کا ہدف اول اور ہدف آخر اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کا حصول تھا۔ اسی لیے وہ نمازوں میں ہیں، رکوع و سجدے میں ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اس کے رضوان کی تلاش میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کے پیشانیوں پر آیا ہے۔ جو آدمی اللہ کے خاطر زندگی گزارے گا، جو اللہ کے خاطر زندگی گزارے گا، خاص طور سے جو نمازوں کا پابند ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ جو آدمی قیام اللیل کا پابند ہوگا، اس کے چہروں پر اس نیکی کا اثر ضرور آیا ہوگا۔ ابن کثیر نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا کہ بہت سارے آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو آدمی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے چہروں پر ایک رونق ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا، شام پہنچے، تو نصرانیوں نے مسلمانوں کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ جماعت ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور کیسے معلوم ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیشانیوں پر جو نیکی کے اثرات تھے، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ ہمارے حواریوں سے بہتر ہیں۔ نصرانیوں نے کہا کہ جو عیسیٰ کے ساتھی تھے اس سے زیادہ بہتر یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے چہروں پر وہ نشانات تھے، وہ نیکیوں کے آثار تھے جو دوسرے اسروں پر نہیں تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور صحابہ اکرام کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا۔ یہ بھی صحابہ اکرام کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ قرآن سے پہلے تورات و انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس کو جاننا اور اپنی نسلوں تک پہنچانا یہ ضرورت ہے، اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم بھی ان کے قربانیوں کو پڑھیں، ان کے ایمان کا کیا معیار تھا، ان کے ایمان کی کیا پختگی تھی، ہم بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی بھی صحابہ اکرام کے بارے میں غلط بیانی کرے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی راہ راستے سے بھٹک چکا ہے، اس لیے کہ سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کا حصہ ہے، دین و ایمان کا جز ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو صحابہ اکرام کی قربانیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، بار الہ تو ہم سب کو صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تو ہمارے ایمان کو پختہ و مضبوط کر دے، ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔